وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. کسی بھائی کا سوال ہے کہ کیا اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو سکتی ہے، کیونکہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اس کے لیے شیطان کسی اور صورت میں آ کر یہ باور کرا سکتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. دیکھیے، جہاں تک آپ کی یعنی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا تو ان کے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ غیر صحابی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے، تو یہ بات بالکل اپنی جگہ پر کنفرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، تو جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. لیکن شیطان یہ ضرور کر سکتا ہے کہ وہ کسی اور شکل میں آ کر یہ باور کرائے، یعنی کسی خوبصورت بزرگ کی شکل میں آئے اور خواب دیکھنے والے کو یہ باور کرائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اسی لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب کوئی بات کہتا تھا ان کو آ کر، کیونکہ وہ خوابوں کی تعبیر کے بہت ماہر ہیں، ان کو جب کوئی آ کر یہ کہتا تھا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو آپ اس سے نشانیاں پوچھتے تھے. اب اگر بتانے والا پوری کی پوری نشانیاں، آپ کا قد، آپ کی شکل و صورت، آپ کا رنگ، آپ کا یعنی داڑھی کے بال اتنے سفید وغیرہ وغیرہ ساری جو نشانیاں ہیں وہ بتاتا تھا، تو آپ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ ہاں تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے. اگر وہ نہیں بتا سکتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، یہ کوئی اور ہے.